بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن انفارمیشن چینل میں جو درس نماز کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اس میں 2 لیکچر آپ نے سماعت کیے۔ نمبر 1 نماز کی اہمیت پر اور دوسرا نماز کی فضیلت پر۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم وضو کے متعلق گفتگو کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہمارا وضو کامل نہ ہوگا، درست نہ ہوگا، اس وقت تک ہماری نماز بھی درست نہ ہوگی۔ ارشاد باری تعالی ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو، جب کھڑے ہونے لگو تم نماز کے لیے تو دھو لو اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک، اور مسح کر لو تم اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید کا حکم ہے، اور اسی کے تحت علماء نے وضو کے 4 فرائض جو ہیں ان کا ذکر کیا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں وضو کے اندر جن کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے۔ ان میں سب سے پہلے چہرہ دھونا، یہ وضو کے فرائض میں ہے۔ دوسرا کہنیوں سمیت اپنے بازوؤں کا دھونا۔ تیسرے نمبر پر چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھے نمبر پر ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ یہ 4 چیزیں فرائض وضو کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور اگر ان 4 میں سے کسی ایک مقام پر بھی ایک ذرہ برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا وضو جو ہے وہ مکمل نہ ہوگا، اور جب وضو مکمل نہیں، درست نہیں، تو پھر آپ کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ تو یہ 4 چیزیں جن کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے، پہلے ان کی جو مقدار ہے اس کو سماعت کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پریکٹیکل طریقے کے مطابق ہم آپ کو وضو کا جو آسان طریقہ ہے وہ دکھائیں گے بھی، تاکہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ دیکھ کر یہ جان لیں کہ ہم نے اپنے وضو کو کس طرح درست کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا فرض جو چہرہ دھونا ہے، اس کی مقدار جو علماء نے بیان کی وہ کیا ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر، یہ جو سر کے بال جہاں سے شروع ہو رہے ہیں، یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یعنی کہ شاہراہ کے قریب تک، یہاں تک آپ نے اپنے چہرے کو دھونا ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک آپ نے اپنے چہرے کو اس طرح دھونا ہے، اور اس حصے کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی جگہ جو ہے وہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسرا فرض وہ ہے اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا۔ اس میں بھی یہ بات یاد رکھیں، انتہائی احتیاط کیا کریں کہ جب بھی ہم وضو کریں تو ہمارا یہ جو بازو ہے، یہ جو کہنیاں ہیں اس کی، ان کے نیچے جو یہ جگہ ہوتی ہے، یہ اکثر اوقات جب بچے وضو کرتے ہیں تو یہ جگہ خشک ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، اور یہ جو جگہ ہے، یہ جو اندرون اور یہ جو باہر کی جگہ ہے، اس کا خاص خیال رکھا کریں، یہ خشک نہ ہو، یہ تر ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا، ویسے پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ مسح کس طرح کرنا ہے یہ انشاءاللہ بھی پریکٹیکل طریقے سے آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد جو چوتھے نمبر پر فرض ہے وہ ہے اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ تو اس میں بھی خیال کیا جائے کہ جو ٹخنوں کے پیچھے جگہ ہوتی ہے اور جو ایڑی کے پیچھے والی جگہ ہوتی ہے، یہ جگہیں اکثر خشک نظر آتی ہیں جب اکثر نوجوان یا بچے جو ہیں وہ جلدی میں وضو کرتے ہیں تو یہ چیزیں خشک رہ جاتی ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں خشک رہ جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ 4 فرض ہیں جن کا تعلق فرائض وضو کے ساتھ ہے،
اور ان کو دھوتے ہوئے انتہائی احتیاط جو ہے وہ برتنی چاہیے۔ تو آئیے اب ہم پریکٹیکل کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ وضو کرنے کا آسان اور مکمل طریقہ جو ہے وہ کیا ہے۔ جی، وضو کا پریکٹیکل طریقہ آپ نے دیکھا۔ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ تمام احباب ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں۔